السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سب مل کر اجلال و اکرام، ادب اور احترام کے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی، بلکہ اس کے حصے کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حق العبد یعنی بندوں کے جو حقوق ہیں، حقوق العباد، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس رب سے ڈرو جس کی بارگاہ میں تم سوال کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، بھیک مانگتے ہو۔ ان رشتوں کے بارے میں جن کا تعلق پیٹ سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ جیسے عبادات میں اللہ کے حقوق ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ویسے بندوں کے بھی حقوق ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم نے مرغی پالی ہے تو مرغی کا بھی حق ہے، چڑیا اگر تم نے پالی ہے تو چڑیوں کا بھی حق ہے، بلی پالی ہے تو بلی کا بھی حق۔ اگر مرغی آپ نے پالی اور اس کو بھوکا رکھا تو بھی عذاب دیا جائے گا۔ تو جس مذہب میں مرغی کے، کتوں کے، بلیوں کے حقوق بتائے جاتے ہوں،
اس میں پڑوسی کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، لیکن آج جس پر گفتگو کرنا ہے، جس کو ہم بھول چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کے اور ہماری بہنوں کے بھی ہم پہ حقوق۔ آج ایک حد تک کہ ماں باپ کا حق تو کچھ لوگ جانتے ہیں، لیکن بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بھائیوں کے اور بہنوں کے بھی ہم پر حقوق ہیں۔ کئی کئی دن ہو جاتے ہیں بھائی لوگ ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے، کئی کئی دن ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کی خیر خیریت نہیں پوچھتے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں۔ اس سے عبرت پکڑیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری حکومت میں دریائے دجلہ کے کنارے خارش زدہ کتا بھوک سے مر جائے تو قیامت کے دن اللہ اس کتے کی بھوک کے بارے میں بھی مجھ سے سوال فرمائے گا۔ جب کتے کی بھوک کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا امیر المومنین سے، امیر المومنین فرما رہے ہیں، تو آپ اپنے اندر ڈوب کے سوچئے کہ ہم نماز 5 ٹائم پڑھ رہے ہیں، ہم نے داڑیاں بھی رکھ لی، ٹوپیاں بھی پہن رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، کیا اسی پابندی کے ساتھ ہم اپنے بھائیوں کی بھی خیر خبر لیتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہیں؟ آج کل یہ تصور بن گیا کہ میں اور میرے بچے، میں نے جو کچھ کرنا ہے اپنی اولاد کے لیے کرنا ہے، باقی ختم، اپنے لیے کرنا، اپنی اولاد کے لیے کرنا، میں جو کما رہا ہوں میرے لیے، میری اولاد کے لیے۔ بلکہ ماں باپ کو بھی اوائڈ کر دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ماں باپ کے کھانے پینے کا خرچ وغیرہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ماں باپ کی بھی وہ قدر نہیں ہے جو ہونی چاہیے، لیکن میرا عنوان وہ نہیں، والدین پہ میں کئی بار بول چکا ہوں، بولتا رہتا ہوں، لیکن آج آپ کو یہ بتانا ہے بھائیوں کے حقوق ہیں، بہنوں کے حقوق ہیں، اور وہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم نے ان کے خیر خبر نہیں لی تو انجام کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ چونکہ یہ وقت مختصر ہے، اس لیے میں ڈائریکٹ مفتی اعظم مکہ، بلکہ مفتی اعظم مکہ کی بات کرنے کی بجائے میں ڈائریکٹ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام، امام الفقہا سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات رکھتا ہوں۔ وہ اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں، بہت عبرتناک واقعہ ہے۔ یہ جو فکر بنی ہے نا کہ میرا کمایا صرف میرے لیے نہیں، ہم ایک سماج میں رہتے ہیں، ہمارا ایک کلچر ہے، اور ہم پر سب کے حقوق لازم کیے گئے، جس کا رشتہ جتنا قریبی ہوگا اس کا حق اتنا زیادہ ہوگا۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا کہ صدقہ بھی دو تو کوشش کرو کہ پہلے رشتہ داروں کو دو۔ زکوٰۃ میں بھی پرائرٹی پہلے رشتہ دار ہیں، اہمیت، اس لیے کہ اگر صدقہ اور زکوٰۃ ہم رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو ہمیں ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کا، اور دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا۔ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، عمر لمبی ہوتی ہے اس سے۔ لمبی عمر پانے کا نسخہ ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بات ہی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو فقی لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ عجم کے ایک بہت بڑے ولی تھے، عجم یعنی اپنا عرب کے علاوہ جتنا علاقہ ہے وہ عجم کہلاتا۔ عجم کے ایک بہت بڑے ولی تھے، اور ان کا شوق عبادت ان کو اپنے وطن سے ہجرت کر کے مکہ شریف لے آیا، اور ان کا رات و دن کا کام تھا
طواف عبادت اور تلاوت، طواف عبادت اور تلاوت، طواف عبادت، پوری زندگی اسی میں گزر گئی، نہ کسی سے کوئی گفتگو کرنا ہے، نہ بات چیت کرنا ہے، بس عبادت 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 اور عبادت۔ مکے میں ان کی ولایت کے ڈنکے بجنے لگے، بڑی شہرت ہوئی، تو مکے میں ایک صاحب تھے، ان کو کہیں سفر پہ جانا تھا، تو سفر پر جانے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ میرے پاس سونا ہے، گولڈ۔ اب پہلے بینکوں کا سسٹم تو نہیں تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ یا تو اپنا خزانہ زمین میں دفن کر دیتے تھے محفوظ کرنے کے لیے، یا کوئی بہت معتمد انسان نظر آتا جو امانت کا خیال کرے تو اس کے پاس امانت سونپتے تھے۔ تو یہ بندے نے سوچا کہ پورے مکے میں کون سا ایسا بندہ ہے جس کے پاس میں امانت دوں گا تو میری امانت محفوظ رہے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یار اس سے بڑا آدمی کون ہو سکتا ہے جس کی ولایت کے ڈنکے رات و دن عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ کرتے ہی نہیں، اور ان کی دیانت پر، امانت پر، صداقت پر، استقامت پر، شریعت پر، عمل پر پورا مکہ گواہ ہے، چرچے ہیں، ڈنکے ہیں۔ تو یہ ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا حضرت میں سفر پہ جا رہا ہوں، اتنی بڑی رقم، یہ جو یعنی اتنا بڑا خزانہ میں اپنے ساتھ سفر میں کیسے لے جاؤں گا، کیونکہ اس زمانے میں سفر ٹرین کا، پلین کا، بسوں کا تو ہوتا نہیں تھا، اس زمانے میں تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے، کھچروں پہ، گھوڑوں پہ کرتے تھے، اور پھر لوٹ بھی لیے جاتے تھے، باضابطہ طور پر مسافروں کو لوٹنے کے لیے ڈاکو رہتے تھے۔ بلکہ سفر کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے گھر آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی، گھر آ گیا تو کرم۔ سفر پہ جانے مطلب رو دھو کے لوگ مل جل کے ایک دوسرے کے گلے مل کے معافی مفول کرا کے جاتے تھے، کیونکہ وہ آنے کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ ڈاکوؤں سے بچ جائیں تو طوفان، وہی ریت کا طوفان، اس میں دب کر لوگ مر جاتے تھے۔ آپ نے جو کتابیں پڑھی ہوگی اس میں، ناولیں وغیرہ، اس میں بہت حد تک کہ اس کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی، اور تاریخی ان اسفار کی۔ اس سے بچ جائیں تو پانی ختم ہو جائے تو پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مر جائیں، ایسے نہیں کہ جہاں رکے وہاں بسلیری خرید لو، ایسا تو نہیں تھا۔ بہت آسان، آج تو آسان، سب آسان۔ میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کس خوبصورت دور میں پیدا کیا۔ گھر سے نکلے تو مسجد محلوں میں ہے، مسجدوں میں گئے تو پنکھے لگے ہوئے ہیں، چٹائیاں ہیں، علم حاصل کرنا ہے تو ہر شہر کے اندر مختلف ادارے ہیں، بہت آسانی کا دور، راحت کا دور۔ بلکہ بعض مرتبہ تو گھر سے زیادہ آسانی سفر میں لگتی ہے لوگوں کو، ایسی گاڑیاں ایجاد ہو گئی۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اور یہ میرا گولڈ ہے، سونا ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں امانت کے طور پہ، جب میں آؤں گا تو اس کو لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رکھ لیا۔ خدا کا کرنا کہ وہ سفر پہ وہ بندہ گیا، اور جب واپس آیا تو اس کو اطلاع ملی کہ وہ بزرگ جو تھے، جو رات و دن عبادت میں رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کو تو بڑا صدمہ ہوا کہ چونکہ میں نے ان کو نیک جانا، اللہ والا جانا، اللہ کا برگزیدہ بندہ جانا، عبادت اور ریاضت میں جانا، تو میں نے کسی کو گواہ بنایا بھی نہیں، ان کو دے دیا کہ بھئی یہ میری رقم کیا ہڑپ کریں گے۔ اب اللہ کی شان کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کو بڑا صدمہ ہوا کہ میرا اتنا سارا گولڈ، اتنا سارا سونا اب ان کے پاس گیا، اب پوچھوں تو کس سے پوچھوں، ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ تو یہ بندہ بہت پریشان رہا، پریشان رہنے کے بعد بڑی دعائیں کی، پھر اس کے بعد اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ اللہ کے ایک اور برگزیدہ بندے ہیں، سیدنا مالک ابن دینار، ان کے پاس چلتے ہیں، وہ کوئی راستہ بتائیں گے۔ تو حضرت مالک بن دینار کے پاس گئے اور حضرت مالک بن دینار سے کہا مالک الدینار، ایسا ایسا واقعہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا۔ اب وہ کوئی گواہ میں نے نہیں رکھا تھا، چونکہ وہ بندہ تھا بڑا ایماندار، دیانتدار، اور واقعی نیک تھے وہ، ان کی نیکی میں کوئی یعنی کہ شک نہیں کیا جا سکتا۔
تو میں نے کسی کو گواہ نہیں رکھا، اللہ کی شان انتقال ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ ایک طریقہ ہے اللہ کی شان کہ تم مکہ شریف میں ہو، بہت آسان ہے، جو بندہ انتقال کر گیا ہے اس سے ملنا آسان ہے مکے میں. اب یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، ہمارے آپ کے سمجھ سے باہر ہیں. کہا کہ جو جنتی مومنین ہوتے ہیں، ایمان والے جو جنتی لوگ ہوتے ہیں، ان کی روحیں جمعہ کی شب میں آدھی رات کے بعد یہاں حاضر ہوتی ہے، کعبہ شریف اور مقام ابراہیم کے درمیان. یعنی جو جنتی مومن جن کو اللہ نے جنتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ان کی روحیں ہر جمعہ کو شب جمعہ میں طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوتی ہیں نصف شب کے بعد. اگر ملنا ہے تو وہاں کھڑے ہو جاؤ اور ان کا نام لے کے پکارو، جو بھی ان کا نام تمہیں یاد ہے نام لے کے پکارو. اگر وہ جنتی ہیں تو تمہیں یہاں مل جائیں، اور اگر وہ جنتی نہیں ہے پھر بات الگ ہوگی. انہوں نے کہا نہیں وہ بالکل جنتی ہے، کیونکہ میں نے ان کو سوائے عبادت کے کچھ کرتے نہیں دیکھا. یہ بھی اپنے لیے عبرت کی بات ہے بھائی کہ صرف عبادت سے جنت نہیں ملے گی. یہ جو دماغ کے اندر خبط ہے نا کہ صرف عبادت کرو جنت ملے، بھائی پہلی بات تو حقوق پر مبنی ہے، بہت سارے حقوق میں ہم لپٹے ہوئے ہیں. حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو عبادت قبول بھی نہیں. کسی کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مومنوں کے لیے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، تو آپ کے سجدے سر کے اوپر بھی نہیں جاتے. یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ صرف عبادت کر کے جنت میں جائیں گے، اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، اس کو سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ دین مکمل دین ہے، مکمل نظام حیات ہے. اسلام ساری چیزوں کی بات کرتا ہے. یہ چند چیزوں کو لے کے دوڑنے کا سلسلہ بھی 1857 کے بعد سے شروع ہوا. اہل بدعت نے آپ کو بہت گمراہ کیا. جو اصل دین تھا اس کی روح ختم ہو گئی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی. دین کی روح کو بالکل ملیا میٹ کر دیا گیا. تو جب حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ اگر وہ نیک ہوں گے تو ان کی روح تمہیں یہاں ملے گی، آواز لگاؤ. وہ جمعہ کی شب کا انتظار کرنے لگے. جب شب جمعہ آئی تو انہوں نے بہت پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا. بہت لوگ ہیں میرے بھائیوں جن کو دنیا جنتی تصور کرتی ہے لیکن جنت کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور بہت لوگ ہیں جن کو دنیا جہنمی سمجھتی ہے لیکن وہ جنت کا دولہا بنائے جائیں گے. ہمارے گمان پر لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کے فیصلوں پر، اس کی رحمت سے لوگ جنت میں جائیں گے. بے شمار لوگ ہیں جو جنتیوں کا لبادہ اوڑھ کے دنیا میں رہتے ہیں لیکن ان کا اندر بڑا بڑا عجیب ہے. ماں ان کی تنہائیاں بڑی خطرناک ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ظاہر سے لوگ نفرت کرتے ہیں لیکن ان کی تنہائیاں بڑی خوبصورت ہیں. قدرت کے فیصلے ہیں. جب کوئی جواب نہیں آیا تو حضرت مالک الدینار کے پاس ہے، کہا اے مالک بن دینار، میں نے تو وہاں آواز بہت لگائی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ جواب آئے گا لیکن کوئی جواب نہیں آیا. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں. اگر وہ جنت میں ہوتے تو آواز دیتے، کیونکہ جنتی مومنوں کی روحیں یہاں آتی. اب اس کا یہ مطلب نہیں بھائی کہ آپ بھی جا کر کے وہاں آواز دینے لگے، اس لیے کہ کچھ لوگوں کے لیے الگ الگ چیزیں ہوتی. جیسے شب قدر کی نشانیاں حدیث میں موجود ہیں، کبھی آج تک ہمیں نظر آئی کیا؟ کبھی نظر آئی؟ نہیں نظر آئی. وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ ہم اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، تو نشانیاں کیا دیکھیں؟ تو یہ نشانیاں دیکھنے کے لیے بھی دل کا روشن ہونا ضروری ہوتا ہے.
یہ تقریباً 1350 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، جو آپ کے سامنے رکھی. بلکہ جس کتاب سے بیان کر رہا ہوں وہ کتاب خود تقریباً 900 سال 1000 سال پرانی کتاب ہے. ابھی واقعہ کتنے سال ہو. تو مالک بن دینار نے کہا کہ شاید پھر وہ جنتی نہیں ہے جس بندے کی بات کریں. اب اگر اس کو ملنا ہے تو عراق میں ایک شہر ہے بابل، جس کو بابل بھی کہتے ہیں، وہاں پر ایک کنواں ہے، اس کا نام ہے بیر برہوت. وہاں جہنمیوں کی روحیں لائی جاتی. اب وہاں جاؤ، اگر حوصلہ ہمت ہے تو وہاں جاؤ اور وہاں آواز دو، وہاں ملے گا. جب یہاں نہیں تو وہاں تو ہو. دو ہی چیز ہے، یا تو کوئی جنت میں ہوگا یا تو جہنم میں ہوگا. جب یہ وہاں پہنچے سفر، کیونکہ ان کا اتنا سارا گولڈ تھا، سونا تھا، تو جانا ہی تھا. جب وہ وہاں پہنچے، آواز لگائی تو آواز آئی، نام لیا تو آواز آئی. تو انہوں نے کہا بھائی، پہلے تو انہوں نے اپنا سوال کیا کہ بھائی وہ میرا جو گولڈ تھا، میرا سونا تھا، وہ کدھر ہے؟ میں نے تمہیں امانت رکھی تھی. انہوں نے کہا کہ تمہارا جو سونا تھا، جو گولڈ تھا، میں نے اپنے گھر کا جو زینہ ہے اس زینے کے نیچے چھپا کر کے رکھا ہے تاکہ تمہاری امانت تم کو لوٹا دوں. اور اچھا ہوا تم نے مجھ سے پوچھ لیا تو تم اپنی امانت لے لو. تب انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ بھائی آپ اتنے نیک پرہیزگار متقی آدمی، عبادت کے سوا میں نے تمہیں کبھی کچھ کرتے نہیں دیکھا، تم جہنم میں کون سی چیز جہنم میں لائی؟ اب غور سے سننا، اتنی سی بات بیان کرنے کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے رکھا. جب پوچھا کہ تم رات دن طواف کرتے ہو، تلاوت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے، نہ کبھی تمہیں کسی نے کوئی غلط کام کرتے دیکھا، تم جہنم کے اندر اس بیر برہوت میں پڑے ہوئے ہو، تمہاری روح یہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے عبادت بہت کی لیکن میرا صرف ایک گناہ مجھے یہاں لایا ہے، ایک گناہ. میرے بھائیوں ذرا دھیان دیجئے، غور کیجئے. اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے اللہ کے مقرب بندے کہلانے والے، بعض لوگ ان کو ولی اپنے گمان میں تصور کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میرا ایک گناہ مجھے یہاں لایا ہے. تو اس نے پوچھ لیا کہ حضرت وہ گناہ کون سا تھا اور میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، بتائیں. تو آواز آئی، میری ایک بہن تھی اور میری بہن عجم میں رہتی تھی، عبادت کے شوق کی وجہ سے میں اپنی بہن کو چھوڑ کر مکہ ہجرت کر کے آیا اور عبادت میں رہا. میں نے اپنی بہن کی کبھی کوئی خیر خیریت نہیں لی. بس بہن کی خیر خیریت نہ لینے کی وجہ سے، بہن کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے، بہن کی امداد نہ کرنے کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بہن کے حق ادا نہیں کیے، تو نفلی عبادت میں مصروف رہا. اس نفلی عبادت سے زیادہ تو وہ فرائض تھے نا جو ہم نے تم پہ لازم کیے تھے، اور اللہ نے اٹھا کر مجھے جہنم میں ڈال دیا. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں ہر سال عمرہ کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن بھائیوں کا حصہ دبا کے رکھا ہے، بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، رشتہ داروں کے حصے نہیں دیتے، دبا کے رکھے، دادا گیری کرتے ہیں. کس کا دیا جو تمہارا دیں گے؟ میرے بھائی مرنے کے بعد کچھ نہیں آئے گا، کوئی دادا گیری بابا گیری کام نہیں آئے گی. لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے. اتنا بڑا عبادت گزار جو عبادت کے شوق میں مکہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے محروم کیا، ایک وجہ بہن کی خیر خیریت نہیں لی. کتنے بھائی ہیں جو جمعہ کے دن بہنیں آتی ہے تو وہ گھر نہیں جاتے کہ جب تک وہ لوٹ کے اپنے سسرال نہ چلی جائے میں نے گھر نہیں جانا، بہت ٹینشن دیتی ہے. بتائیے، خود کی بیوی اس کے گھر چلی جائے گی، یہ گھر نہیں جائے گا، بہنیں آئے گی اپنے ہاتھ سے پکائے گی کھائے گی چلی جائے گی. یہی دین ہے، یہی مذہب ہے. جو مذہب جانوروں کے ساتھ اس میں سلوک کی بات کرتا ہے، آج رشتے ٹوٹ رہے ہیں، رشتے منقطع ہو رہے ہیں. ہم جانور نہیں ہیں کہ اپنی کچھار میں اکیلے رہیں، ہم جانور نہیں ہیں کہ اپنے پنجروں میں اکیلے رہیں، ہم سماج میں رہنے والے لوگ ہیں. جب اس کنویں سے آواز آئی، روح کی آواز، امام ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بہن کی حق تلفی کی وجہ سے آج یہاں ہزاروں عبادتوں کے باوجود یہاں پڑھا ہوں، بہن ناراض ہے، بس
اگر بہن معاف کر دے تو میں یہاں سے نکل جاؤں گا، کیونکہ میرا اور کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ایک ہی گناہ یہاں لائے۔ پتہ چلا پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی کام نہیں آتی جب ایک ایک گناہ پہ پکڑ ہو جائے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اگر مجھ پہ رحم کر سکتے ہو تو فلاں فلاں علاقے میں میری بہن رہتی ہے، جا کے اس سے کہنا کہ صرف معاف کر دے، میرا کام ہو جائے گا۔ وہ مکہ آئے، انہوں نے وہ جگہ کھودی تو ان کو سونا مل گیا، تو ان کو یقین آیا کہ بھائی بات صحیح ہے، کیونکہ جب یہ چیز صحیح ہے تو وہ چیز بھی صحیح ہوگی۔ پھر انہوں نے وہاں سے سفر کیا اور جو علاقہ انہوں نے بتایا تھا اس علاقے میں وہ گئے، اور وہاں جانے کے بعد ایک عورت سے پوچھا کہ وہ فلاں کو جانتی ہو؟ تو کہا وہ میرا بھائی ہے، اس کی آنکھیں چمک اٹھی، وہ میرا بھائی ہے، تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بھائی بہن کو فراموش کرتے ہیں لیکن بہنیں بھائیوں سے بہت پیار کرتی۔ باپ اپنی بیٹی کو فراموش اور نظر انداز کرتا ہے بیٹوں کے چکر میں، لیکن بیٹیاں اپنے باپ سے بہت پیار کرتی۔ بیویاں اپنے شوہر سے بہت۔ عورت کو اللہ نے محبت کا وہ جذبہ اور جنون عطا کیا ہے کہ اگر محبت کا مقابلہ کیا جائے، مرد پیچھے رہیں گے، عورتیں آگے بڑھیں گی۔ عورتوں کو اللہ نے محبت مردوں سے زیادہ، عقل مردوں کو زیادہ دی اور محبت کا معاملہ عورتوں کو زیادہ عطا فرمایا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ عورت ہے، سب سے پہلے اسلام میں جو شہید ہوئی وہ عورت ہے۔ نام لیتا جاؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو، جو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، ایک تو سیدنا صدیق اکبر نے مردوں میں کلمہ پڑھا سب سے پہلے، اور بچوں میں سرکار مولا علی نے پڑھا، غلاموں میں حضرت زید نے پڑھا، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا۔ لیکن مطلقاً اگر دیکھا جائے کہ سب سے پہلے واقعی کلمہ جس نے پڑھا ہے وہ ذات سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات، کیونکہ سب سے پہلے حضور نے اظہار اسلام کا انہی کے سامنے کیا۔ سب سے پہلے کلمہ خدیجہ الکبریٰ پڑھ رہی ہے، سب سے پہلے مال رسول اللہ کی خدمت میں دین کے لیے جس نے پیش کیا وہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ پھر اس کے وجہ سب سے پہلے شہید ہوئی، مرد پہلے شہید نہیں ہوا، عورت شہید ہوئی۔ اس شہید ہونے والی عورت کو حضرت سمیہ کہتے ہیں۔ منبر مسجد کے اندر کسی مرد کا لا کے رکھا ہوا نہیں ہے، یہ کسی صحابیہ نے، عورت نے لا کر۔ حضور علیہ السلام کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے۔ جب حضور خطاب کرتے تھے تو ان کو لگا کہ حضور کھڑے رہتے ہیں اور تنے سے ٹیک لگاتے ہیں، اگر حضور کو بیٹھنے کا انتظام ہو جائے تو کتنا اچھا۔ تو وہ صحابیہ نے ایک بڑائی کے پاس گئی اور جا کر کے کہا کہ مجھے ایک ممبر بنا دو، میں حضور کو پیش کروں۔ مسجد میں ممبر کسی خطیب کا لایا ہوا نہیں ہے، کسی مرد کا لایا، ایک عورت نے لا کے، حضور کی محبت میں عورت نے لا کے رکھا۔ دیکھ لیجیے، تو عورتوں کی بڑی قربانیاں ہیں، فراموش مت کیجئے، بہنوں کا پیار بہت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کہا کہ وہ فلاں کو جانو، وہ میرا بھائی ہے، تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ کہا انتقال ہو گیا؟ رو پڑی، بہن تھی نا، رو پڑی۔ لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، بہت غربت تھی، اس کا گھر بھی ٹوٹا پھوٹا تھا، تو رونے لگی بھائی کا انتقالی خبر سن کے۔ تو کہا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا ناراض، دل دکھا ہے، ناراض ہو بھائی سے، ناراض ہو پھر بھی رو رہی ہو، محبت ہے نا، ناراض ہو بھائی سے، دل دکھا۔ کہا کیوں؟ کہا خود تو کھاتا رہا اچھے اچھے کھانے، میں روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو ترستی رہی۔ پتا چلتا تھا لوگ حج کو جاتے تھے تو آ کر کے بتاتے تھے کپڑے تو اچھے پہنتا تھا، لیکن میں تو اچھے کپڑوں کو ترس گئی، دیکھو پھٹے پرانے کپڑے میرے ہیں، میرا دل دکھایا بھائی نے۔ تو اس بزرگ نے کہا بہن جب پیار ہی کرتی ہو تو تمہارا دل دکھانے کی وجہ سے اور تمہارا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے تمہارا اتنا نیک بھائی جہنم کے اندر ہے، اس کو معاف کر دو۔ بہن تھی، کہا اگر ایسی بات ہے میں نے معاف کیا۔ ادھر بہن نے معاف کیا، پھر بہن نے کہا اتنی دور سے آؤ میرے گھر رکو، میں کوئی خدمت تو نہ کر سکوں کہ رکو۔ اسی رات جب سوئے تو وہ بزرگ خواب میں آئے، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا کرے۔ ادھر بہن نے معاف کیا اور ادھر اللہ نے مجھے جنت عطا کر۔ بھائیو بس ہماری لالچ یہی ہے کہ حضور جو دین لے کر آئے تھے پورے دین پہ عمل کرو، صرف نماز روزہ داڑھی تسبیح اسی نہیں، یہ سب کرو۔ لیکن اللہ کے رسول، وقت تو ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، مگر میں ایک بات آپ کو بتاؤں، حضور علیہ السلام نے حنین کی جنگ کا، حنین میں جو جنگ ہوئی
اس جنگ کا مال غنیمت واپس کر دیا. اکثر کیوں واپس کیا پتہ ہے؟ کیونکہ حنین کی جنگ کے بعد حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ، یہ جو حضور کی رضائی بہن کہتے ہیں، رضائی ماں کہتے ہیں دودھ پلانے والی ماں کو، تو اس کے جتنے بچے ہوتے ہیں وہ رضائی بھائی بہن کہلاتے ہیں. تو شیمہ آئی، حضرت شیمہ، اور آنے کے بعد حضرت شیمہ نے کہا کہ کہاں ہے تمہارے پیغمبر؟ تو لوگوں نے کہا ایسے کیوں پوچھتی ہو؟ کہا میں اس کی بہن ہوں. بہن ایسے حق جتاتی ہے نا، میں کہاں ہے تمہارے پیغمبر؟ تو صحابہ نے کہا ایسے کیا پوچھ رہی ہو؟ تو کہا میں اس کی بہن ہوں. اب بہن ہو، ان کی تو کوئی بہن نہیں دکھا، نہیں وہ حلیمہ کا جو دودھ پیا نا اس کی بیٹی میں رضائی بہن ہوں، میں نے ان کو گود میں کھلایا ہے، ان سے ملنا چاہتی ہوں. آئی اور آنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کا میں آپ کی بہن ہوں. کہا کون؟ کہا شیمہ. شیمہ ہو؟ کیا ثبوت ہے کہ تم شیمہ ہو؟ تو انہوں نے ایک نشانی بتائی. کہا یا رسول اللہ آپ بچے تھے اور آپ میری گود میں آنا نہیں چاہتے تھے اور میں زبردستی کھینچ رہی تھی، تو آپ بچپنے میں آپ نے میری پشت پر یہاں دانت کاٹا تھا. بچپنے میں آپ نے مجھے یہاں وہ دانت کے نشان ابھی بھی میری پشت پہ موجود ہے. دیکھیں حضور کے کرم کی بات ہے. تو انہوں نے وہ بتایا نا تو حضور اتنا ہنسے اپنی شان کے مطابق کہ حضور کو اپنا بچپنا یاد آیا تو اتنا ہنسے کہ داڑیں نظر آنے لگی. اور اس کے بعد پھر حضور نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر کے پوچھا کہ کیسی ہو؟ تو انہوں نے اپنی داستان میں حضور رو پڑے. اللہ کے رسول اپنی بہن کی داستان سن کر، اور آقا نے علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے پاس کبھی آئی نہیں. پھر انہوں نے داستان بتائی کہ ایسے حالات ہی نہیں بن سکے کہ میں آپ کے پاس آتی. آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا اور صحابہ کو بلا کے کہا کہ یہ میری بہن ہے اور تم نے جن کا مال غنیمت میں جمع کیا ہے یہ اس کے سسرالی لوگ ہیں، کیا میری وجہ سے وہ سارا مال غنیمت تم واپس کرتے ہو میری بہن کی وجہ؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ہیں، ہمارا مال بھی آپ کا، اگر آپ کی بہن کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو ہم یہ پورا مال آپ کی بہن کی خاطر واپس کرتے. حضور علیہ السلام نے وہ پورا مال غنیمت واپس کیا بہن کی وجہ سے جتنا حصے میں آیا تھا. اور اس کے بعد اپنی بہن سے کہا میرے پاس اللہ نے بہت دیا ہے، اگر چاہو تو تم میرے گھر چلو، میرے ساتھ رہنا، میرے ساتھ رہنا، بہن ہو نا تم میرے ساتھ، اور اگر چاہو تو اپنی سسرال چلی جاؤ. شریف لوگ، شریف بہنیں ایسی ہوتی ہیں نا. تو کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ جانے سے میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہوں، یعنی بھائی کے گھر جانے کی بجائے میں شوہر کے ساتھ رہنا پسند، میں اپنی سسرال جانا چاہتی ہوں. ایمان بھی لائی وہ اور پھر اس کے بعد اپنی سسرال لوٹ گئی. پھر جب تک حضور علیہ السلام ظاہری حیات میں رہے وہ آتی جاتی رہی، اور بعض اقوال کے مطابق پھر ان کا وصال بھی بعد میں وہ مدینہ شریف آئی، ان کا وصال مدینہ شریف میں ہوا اور جنت البقیع میں دفن کی گئی. یہ بہن ہے. تو ہمیں بھی اگر اللہ کو راضی، دیکھیے اگر ہم ایسے ریاکار بنے تو پھر جو ہو وہ ہو، لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے سچے مومن بنے، بھائیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، سب کے حقوق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.